کیا قرآن پاک میں میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ قرآن پاک میں میتھمیٹکس ہے یا نہیں۔ ندھی شرما کے ساتھ اس ویڈیو کو قرآن اور بائبل والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن میں میتھمیٹکس ہے؟ جی بالکل ہے۔ کیا قرآن میں سائنس ہے؟ 100%۔ قرآن میں بائبل میں آپ کو اچھی باتیں ملیں گی، اچھا جیون جیو، اچھا ویوہار کرو، آپس میں پیار کرو، لیکن قرآن میں آپ کو میڈیکل سائنس نہیں ملے گی، پولیٹیکل سائنس نہیں ملے گی، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری نہیں ملے گی۔ اس لالا رام دیو کو تو جواب ہم دیں گے۔ ایک بار پھر سے اس نے اسلام اور کرسچینٹی پر انگلی اٹھائی ہے۔ سننے میں آیا کہ یہ بولا کہ بائبل اور قرآن شریف کا میتھمیٹکس اور سائنس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، جبکہ اس کو شاید پتہ نہیں ہے کہ قرآن شریف کے ہر ایک آیت میں میتھمیٹکس، سائنس، ٹیکنالوجی جتنی آج تک ڈیولپ ہوئی بھی نہیں ہے نا، اس سے 100 گنا زیادہ ہے۔ ایک بار کو آپ ٹیکنالوجی کو ٹرسٹ نہ بھی کریں، پر قرآن شریف کی جو آیت ہے اس کو ایک بندہ بنا ڈاؤٹ کے ٹرسٹ کر سکتا ہے۔ ہائی ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور جہاں تک بائبل کی بات ہے بہت بہترین کتاب ہے، پر میں نے زیادہ اسے پڑھا نہیں، نہ اس کے کوئی ویڈیوز ایکسپلور کرے ہیں، پر ہاں کرسچن فرینڈس میرے بہت ہیں، اور کتنے نرم دل وہ ہوتے ہیں یہ اس بات کو اسپشٹ کر دیتا ہے کہ کرسچینٹی نے انہیں کیا سلیقہ سکھایا ہے۔ اینڈ آلسو آئی ہیو ریڈ دا گاسپل آف پیس، ایک بار ضرور پڑھیے گا، بہت سیکھ ملے گی زندگی کو لے کر کے۔ اور یہ دیکھیے، کیونکہ یہ قرآن شریف کا ویڈیو ہے، ہم نے دوپٹہ لگا لیا ہے، اپنا سر ڈھک لیا ہے، تاکہ لالا رام دیو جیسے اندھ بھکت جو ہیں، دہشت گرد، انفیکٹ ٹیررسٹ مینٹالٹی والے جو لوگ ہیں، ان کو سبق مل جائے کہ اس دیش کے اندر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں رہتے ہیں، جو قرآن کریم فرقان حمید کو دل سے پسند کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایک شبد نہیں سن سکتے۔ میں قرآن اور بائبل والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن میں میتھمیٹکس ہے؟ جی بالکل ہے۔ کیا قرآن میں سائنس ہے؟ 100%۔ قرآن میں، بائبل میں آپ کو اچھی باتیں ملیں گی، اچھا جیون جیو، اچھا ویوہار کرو، آپس میں پیار کرو، لیکن قرآن میں آپ کو میڈیکل سائنس نہیں ملے گی، پولیٹیکل سائنس نہیں ملے گی، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری نہیں ملے گی۔ ہمارے ویدوں نے جو ہمیں گیان دیا اس میں سارے سنسار کا شریشٹھ گیان سمائی ہے۔ That's true۔ یہ ہے بھارتی سنسکرتی کا گورو۔ بھارتی سنسکرتی کا گورو بے شک بہت مہان ہے، پر اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کے دین دھرم کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ خیر آپ وہ کر نہیں سکتے بالکل بھی، کیونکہ دین بہت مہان ہے۔ چلیے ہم نا 7 میتھمیٹیکل میراکلز آف قرآن شریف دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ان جیسے لاکھوں نفرتی چنٹوؤں کی زبان پر تالا لگ جائے۔ السلام علیکم دوستو، وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی فرام پاکستان۔ کیا آپ سب نے اس سے پہلے کبھی غور کیا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا گیا، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا، اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف، جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہیں۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں۔ سورہ الطلاق آیت 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمینیں بنائی، جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہیں بھی بنا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی لاغر گائیں دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں، جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہیں، اور 7 ہی سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے؟ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔
قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار ریپیٹ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات فیبناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے، جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا، اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2x2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 3x3 کا، پھر 5x5 اور پھر 8x8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کی اسپائرل شیپ کو بناتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبناچی نمبرز۔ یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبرز کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں، یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلینٹس اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کی سبھی اسی اسپائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے، جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولا کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا اسٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔ پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار ریپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو، یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، یعنی 332 ٹائمز، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 یعنی 88 ٹائمز کے اندر ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز کے اندر ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی، سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بایولوجیکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائمز جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%،
اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کے 28.88% حصے پر موجود ہے اور سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ او گاڈ، جن لوگوں کو جواب پراپت کرنے کی ضرورت تھی نا، انہیں ریکوائرڈ آنسرز مل گئے۔ ابھی ان کی بولتی ایک دم بند ہو گئی ہوگی، اور ان کی ہو نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے، کیونکہ ہمیں تو ذہنی طور پہ یہ معلوم ہے نا کہ یہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی گئی ہے۔ وہ ایک ہی دیوک شکتی ہے جس نے ہم سب کو کریٹ کر دیا۔ دیٹس میجیکل۔ اور کیا ان کی ہی لکھی گئی کتاب میں دنیا کی ہر سائنس کا، میتھمیٹکس کا، ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں ہوتا؟ دیٹس امپاسبل۔ یہ سب لوگ جو انگلی اٹھاتے ہیں، ایک بار قرآن شریف کو کھول کر کے پڑھ لینا، ارے ایک پیج بھی پڑھ لیں گے تو ان کی بولتی ویسے ہی زپ ہو جائے گی۔ ایمبریولوجی جیسی جو بہت بڑی سائنس ہے کہ بچہ پیٹ میں کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، ایک سیل سے لے کر کے پورے انسان کے اندر کیسے اس کی فارمیشن ہو جاتی ہے، وہ اتنے ڈیٹیل میں قرآن شریف کے اندر ایکسپلین کر رکھا ہے نا کہ بڑے بڑے ایمبریولوجسٹ اسلام قبول کر چکے ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر کے۔ اٹس دیٹ پاورفل۔ سو فی الحال مجھے زیادہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دس ویڈیو واز ایگزیکٹلی آن پوائنٹ۔ پر ہاں، ایک چیز میں بولنا چاہتی ہوں کہ جو لالا رام دیو ہے نا، یہ اپنے آپ کو بابا تو بولے ہی نا، کیونکہ بابا جو شبد ہوتا ہے وہ بہت مہان ہوتا ہے، اور ہاں اسے ہم ایک نیا نام دینا چاہتے ہیں، حرام دیو، کیونکہ واقعی حرامی کی باتیں کرتا ہے۔ کچھ سمے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ مسلمز کا کیا ہے، بس نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی اور پھر ٹیررسٹ بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کرسچنز کا کیا ہے، بس کراس پہنتے ہیں اور پھر الٹے سیدھے کام میں انڈلجڈ رہتے ہیں۔ یہ وہی انسان کہہ سکتا ہے جو ایک حرام خور ہے، جو خود غلط کاموں میں انڈلجڈ رہتا ہے۔ اتنی بلیک منی ہے نا اس کے پاس، اٹس ان امیجنیبل۔ کروڑوں کی تعداد میں کالا پیسہ انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے، اور ان جیسے بہت سارے حرامی پنپ رہے ہیں اس دیش کے اندر۔ تو آئی ریئلی ہوپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک ہدایت فرمائے، اور سبھی پوری دنیا کے ہر انسان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے ملیں گے جلد ہی ایسی کسی بہترین بولتی بند کر دینے والے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ میں آپ کی ہوسٹ اور آپ کی دوست ندھی شرما فی الحال آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ۔ دوستو، آپ لوگوں نے ویڈیو کو یہاں تک اگر دیکھ چکے ہیں تو آپ کو معلوم چل گیا ہے کہ قرآن پاک میں میتھمیٹکس اور سائنس وغیرہ سب موجود ہے، لیکن انسان کو حاصل کرنا ہوگا، اس کا انسان کو معلومات کرنا ہوگا کہ قرآن پاک میں میتھمیٹکس ہے یا نہیں۔ بنا معلومات کیے ایسے دینا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ بابا رام دیو کو جواب خوب مل گیا ہے، بابا رام دیو کو جواب مل گیا ہے، ندھی شرما نے جواب دے دی ہے۔ اس ویڈیو کو بنا کر کے آپ سے بھی گزارش ہے، آپ بھی کومنٹ باکس میں جائیے اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کیا بابا رام دیو کو ابھی تک جواب ملا تھا یا اس ویڈیو سے جواب مل گیا ہے۔ اور ندھی شرما کے لیے یہ لڑکی جو ہے ہندو ہے، اسلام سے تعلق نہیں رکھتی ہے، لیکن اس طرح کے ویڈیو بنا کر کے انہیں اتنے سارے جانکاری حاصل ہو گئی ہے، یہ کسی کو بھی منہ توڑ جواب دے سکتی ہے۔ یا دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور کومنٹ باکس میں جا کر کے کومنٹ کر دیجیے، اور چینل میں پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر اس ویڈیو کو فیس بک پیج میں دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔